نیوزی لینڈ کی ٹیم دورہ پاکستان میں اپنے ٹاپ 9 کھلاڑیوں کے بغیر آ رہی ہے، لیکن جب اس کے اسکواڈ پر نگاہ ڈالتے ہیں جو کہ پوسیبل اسکواڈ ہے، ابھی تک اعلان نہیں کیا گیا، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی ٹاپ اسٹرینتھ ٹیم ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ نیوزی لینڈ نے کام کیا ہے اپنے پلیئرز کے اوپر، لیکن ہم دھینگا مشتی میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک کپتان آتا ہے تو دوسرے ناراض ہیں، دوسرا آتا ہے تو تیسرے ناراض ہیں۔ تو یہاں پر ایک گروپنگ کی وجہ سے پاکستان ٹیم کا جو کمبینیشن ہے یا پاکستان کا جو بیک اپ ہے وہ اتنا تیار ہی نہیں ہو سکا۔ اگر اس کی بڑی مثال دیکھنی ہے، آج پاکستان کرکٹ بورڈ اگر دوبارہ عماد وسیم اور محمد عامر کی جانب دیکھنے پر مجبور ہوا ہے تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ بیک اپ تیار کرنے میں بری طرح ناکام ہے، اور ہمارا ڈومیسٹک نظام جو ہے وہ بھی اس حوالے سے مفلوج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کا ملک جس کی آبادی پاکستان کے ایک چھوٹے سے شہر کے برابر ہے، وہاں سے اتنا ٹیلنٹ سامنے آ رہا ہے کہ ان کی دو ٹیمیں بیک وقت تیار ہو رہی ہیں۔ انڈیا اس کی بڑی مثال ہے، لیکن چلے وہاں پر آبادی بڑی ہے، ہو سکتا ہے کہ لیکن کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ انگلینڈ نے کیا ہے۔ آسٹریلوی ٹیم کے پاس بہترین بیک اپ موجود ہے، اگر نہیں ہے تو پاکستان کے پاس۔ تو اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ آپس کے معاملات اتنے خراب رکھے جاتے ہیں۔ جو کرکٹ بورڈ میں جو کرتا دھرتا بیٹھتے ہیں ان کو کرکٹ کی الف بے سمجھ نہیں آتی، سیاسی تقرری ہوتی ہے اور ٹیم میں آ کر سیاست پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وہی ان کی پالیسی ہے، دوسروں کو لڑاؤ اور خود حکمرانی کرو۔ تو اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹ کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے، لیکن اب اہم چیز یہ ہے کہ آنے والی سیریز میں گو کہ کہا جائے کہ نیوزی لینڈ کی بی یا سی ٹیم آ رہی ہے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ وہ ٹف ٹائم دے گی، جس طرح گزشتہ بار دیا تھا کہ 5 T20 میچز کی سیریز تھی اور پاکستان کو وہ سیریز نہیں جیتنے دی تھی نیوزی لینڈ کی اس ٹیم نے جس کے ٹاپ پلیئر بھی نہیں تھے۔ اور اس بار بھی ایسا ہے کہ ان کے ٹاپ 9 پلیئرز نہیں ہیں، اور جو پلیئرز نہیں آ رہے ان میں کین ولیمسن نہیں ہیں، ڈیرل مچل نہیں ہیں، گلین فلپس نہیں ہیں، لوکی فرگوسن نہیں ہیں، مچل سینٹنر نہیں ہیں، میٹ ہنری نہیں ہیں، رچن رویندرا نہیں ہیں، ڈیون کونوے نہیں ہیں اور ٹرینٹ بولٹ بھی نہیں ہیں۔ تو ان کے جو یہ 9 کھلاڑی ہیں، پوری ٹیم بنتی ہے، یہ پوری ٹیم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اگر اس کے ممکنہ اسکواڈ کے اوپر نگاہ ڈالیں جو کہ نیوزی لینڈ کے میڈیا کی جانب سے جاری ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ ان کی فل اسٹرینتھ ٹیم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم نیوزی لینڈ کی بات کر رہے ہیں کہ نیوزی لینڈ نے بہت کام کیا ہے اپنے پلیئرز کے اوپر۔ انہوں نے کوئی سیاست نہیں کی ہے، انہوں نے میوزیکل چیئر گیم نہیں کھیلی ہے چیئرمین کی سیٹ پر، کپتان کی سیٹ پر، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ اب اطلاعات یہ ہیں کہ جو ٹاپ پلیئرز ہیں وہ تو آئی پی ایل کی وجہ سے نہیں آئیں گے، لیکن دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھا جائے تو گزشتہ سیریز جس میں نیوزی لینڈ کے ٹاپ 7 پلیئر نہیں تھے، تو وہ 5 میچز کی سیریز یہاں سے 2-2 کی صورت میں برابر کر کے گئی تھی۔ اور 2018 کے بعد جو 3 سیریز کھیلی گئی ہیں ان میں سے 2 میں نیوزی لینڈ نے کامیابی حاصل کی ہے اور ایک برابر کی ہے، یعنی گزشتہ 4 سالوں میں ہم ایک بار بھی نیوزی لینڈ کے خلاف باہمی سیریز نہیں جیت سکے، اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں ہم نے سب سے زیادہ کرکٹ نیوزی لینڈ ہی کے خلاف کھیلی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹ ٹیم کے کرتا دھرتا ہیں وہ آپس کے جھگڑوں میں، آپس کی سیاست میں لگے ہوئے ہیں، نیا ٹیلنٹ پروموٹ نہیں کر پا رہے۔ اب یہ کہ جو نیوزی لینڈ کی ٹیم آ رہی ہے اس میں مارک چیمپئن بھی ہیں، جو کہ نہ صرف گزشتہ دورہ پاکستان کے ٹاپ اسکورر تھے بلکہ حالیہ 12 ماہ میں نیوزی لینڈ کی جانب سے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں سب سے زیادہ رنز کرنے والے کھلاڑی ہیں۔ 1 سنچری اور 4 ففٹیاں بنا چکے ہیں گزشتہ 12 ماہ میں، اور 631 رنز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیم سیفرڈ جو کہ حالیہ PSL کا بھی حصہ رہے، ناکام رہے، لیکن وہ گزشتہ 12 ماہ میں نیوزی لینڈ کے تیسرے ٹاپ اسکورر ہیں۔ اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو کئی ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ان کے انفارم ہیں، گو کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑا نام نہیں ہے لیکن ان کی حالیہ کارکردگی انتہائی شاندار رہی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ سال کے اینڈ پر جو نیوزی لینڈ کا ڈومیسٹک T20 ایونٹ کھیلا گیا سپر سمیش، اس میں بہت سارے ایسے کھلاڑی تھے جو کہ نیوزی لینڈ میں ابھرے، یعنی کہ وہ پہلے کھیل رہے تھے لیکن اپنی فارم بحال کر کے خود کو ابھارنے میں کامیاب رہے، جن میں ہنری نکولوس ہیں جو کہ سب سے زیادہ رنز کرنے والے کھلاڑی تھے گزشتہ سیزن کے، اور ٹیم روبنسن نے شاندار بیٹنگ کی، چیڈ بوس نے شاندار بیٹنگ کی، اور اس کے علاوہ روبنسن اور ول ینگ 2 ایسے کھلاڑی تھے جو کہ گزشتہ سیزن میں سنچریاں بنانے میں کامیاب رہے T20 فارمیٹ کے میچز میں۔ اور اب ان کھلاڑیوں کے بعد جو صورتحال ہے، جو کچھ سینئر کھلاڑی ہیں جس میں فن ایلن ہے وہ آ رہے ہیں، ٹیم سیفرٹ ہیں، جیمپ نشم ہیں، اور اس کے علاوہ ایچ سوڈی
یہ وہ کھلاڑی ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے دورہ پاکستان کے اسکواڈ میں شامل ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کپتان کون ہوگا، کیونکہ گزشتہ سال ٹام لیتھم نے شاندار قیادت کی تھی اور نیوزی لینڈ کو کامیابیاں دلائی تھیں، لیکن اس بار چونکہ ٹم سوتھی موجود ہیں اس لیے زیادہ امکان اسی بات کا ہے کہ ٹم سوتھی ایز اے کیپٹن پاکستان آئیں گے۔ اب اس ممکنہ اسکواڈ پر نگاہ ڈال لیتے ہیں جو کہ نیوزی لینڈ کے میڈیا کی جانب سے جاری ہوا ہے، جن میں فن ایلن، ول ینگ، ٹیم سیفرڈ، مارک چیپمین، جیمز نیشم اور اس کے علاوہ جوش کلارکسن، مائیکل بریسویل، اس کے ساتھ ٹم سوتھی جو کہ ممکنہ کیپٹن ہوں گے، ایڈم ملنے، بین سیئرز، ایچ سوڈی، بین لیسٹر، جیکب ڈفی، ٹم روبنسن اور ہنری ڈیکولز میں سے کوئی ایک پک ہوگا، جبکہ چیڈ باؤز اور ٹام لیتھن میں سے کوئی ایک کو پک کیا جائے گا۔ تو یہ ممکنہ کھلاڑی ہیں جو کہ پاکستان کا ٹور کریں گے، اور ان کا آپ اگر نام دیکھ لیں تو ماں سوائے 2-3 ناموں کے تمام وہ کھلاڑی ہیں جو کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں، اور لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ نیوزی لینڈ کی بی یا سی ٹیم ہے۔ تو اس سے پاکستان کو بھی سبق سیکھنا چاہیے، بجائے آپس کی سیاست کے، آپس کی جنگ لڑنے کے، اپنے نئے پلیئرز تیار کریں تاکہ پاکستان بھی اگر خدا نہ کرے ایسے موقع پر کوئی کھلاڑی ہمارا انفٹ ہو جائے تو ہمارے پاس بیک اپ موجود ہو۔